السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار درس چل رہا ہے اور آج اس کی 9ویں قسط ہے. ہم نے آپ کو کل جہاں پہ لا کر کے چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد یعنی 40 سال کے بعد سے لے کر کے 3 سال تک کیسے تبلیغ کا کام کیا، اس پر ہم نے آپ سے بات کی تھی. اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ بتا کر کے آج سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ 3 سال کا جو عرصہ تھا، اس میں جو ہیڈ آفس تھا وہ دار ارقم تھا. سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے 30-35 آدمی جو بھی تھے مسلمان، وہ یہیں پہ جمع ہوتے تھے اور یہیں پر ساری باتیں کی جاتی تھیں اور ساری پلاننگ کی جاتی تھی کہ دین کا کام کیسے کرنا ہے. یقینی بات ہے کہ ایک بہت محنت اور لگن خلوص کے ساتھ کام کرنے کی بات تھی. بہرحال 3 سال کا عرصہ جب گزر گیا، اس درمیان میں جو عبادت تھی وہ صرف ایک تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے. ابن ہشام کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے لیے پہلے انہوں نے وضو کرنے کا طریقہ سکھلایا. روایت میں آتا ہے کہ یہ مکے سے دور کسی گھاٹی میں نماز پڑھی جاتی تھی زیادہ تر. تو جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری اور وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکلا. وہ چشمہ ہمیشہ نہیں رہا، بس اتنا پانی نکلا کہ ان دونوں نے وضو کیا. پہلے جبریل علیہ السلام نے وضو کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ معراج کے واقعے سے پہلے تک 2 ہی نمازیں تھیں اور 2 رکعت تھی. معراج میں پوری جس طریقے سے نماز آج آپ پڑھ رہے ہیں، یہ سسٹمیٹک نماز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع بھی دی. انشاءاللہ جب وہاں ہم پہنچیں گے تو اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. بہرحال یہ 3 سال میں یا تو دعوت کا کام ہو رہا تھا اور یا پھر عبادت میں صرف نماز، بقیہ کوئی خاص عبادتیں نہیں تھیں. 3 سال کا عرصہ جب گزر گیا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ہم حق و باطل سے ٹکراتے ہیں. حق کو، کیونکہ حق کا مزہ ہی نہیں ہوتا جب تک باطل سامنے نہیں رہے. کوئی نہ کوئی مخالفت کرنے والا حق کا موجود رہنا چاہیے، اور اگر حق کا کوئی مخالف نہیں ہے تو حق کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کہیں غلط ہیں. کوئی بھی آپ اچھا کام کریں گے، ایک آپ مسجد بنائیں گے، ایک مدرسے کی بنیاد، کچھ نہ کچھ مخالفت لازم ہے، ہونا چاہیے، اور اس میں آپ کا امتحان بھی ہوتا ہے اور اس حق کی حقانیت کا اعلان بھی ہوتا ہے. لہذا اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو اس چیز کا جو میں نے تم کو عطا کی ہے، اور مشرکین سے ہاتھا بائی نہیں کرو، ان سے اعراض کرو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ آج اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ یہ پوری مکی زندگی میں گفتگو پر آپ کو دھیان میں رہنا چاہیے کہ ایک پالیسی بیان کی گئی تھی کہ کفو ایدیکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں ہاتھوں کو روکے رکھنا، ہاتھوں کو روکے رکھنا.
یہ 13 سال کا جو پیریڈ گزرا ہے اس میں کہیں بھی مسلمانوں کو ہاتھ چلانے کی اجازت نہیں تھی. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو یہ بڑے جوشیلے قسم کے لوگ تھے. یہ ایسے 100-200 آدمی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ عمر برداشت کرنا ہے. اس کی کیا وجہ تھی وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ پالیسی دنیا میں 3 آدمیوں نے نبی کے بعد استعمال کی. نبی کے بعد نہیں، یہ پالیسی 3 لوگوں نے اختیار کی. ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہنا ہے کہ گاندھی جی نے جو یہاں پر پالیسی اختیار کی تھی کہ اہنسا پرمو دھرما، کہ ہم صاحب سائلنٹ رہیں گے، خاموش رہیں گے اور نہ انگریز کے خلاف کام کریں گے، نہ ہاتھ چلائیں گے، نہ زبان سے کچھ کہیں گے، ہم ان کے خلاف جدوجہد کریں گے. ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ نبی سے سیکھا تھا جس کو انہوں نے اپلائی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پالیسی سیکھی گئی تھی جس کو اپلائی کیا گیا. کچھ روایتوں میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی پوری زندگی میں اسی پالیسی کو اختیار کیا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گائیڈڈ بائی گاڈ ہیں، اللہ کی جانب سے ہدایتیں مل رہی ہیں. وہ اللہ کی جانب سے یہی ہدایت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو روکے رکھو. وجہ کیا تھی؟ ایک موٹی وجہ بیان کرتے تھے، پھر انشاءاللہ زندگی رہی کبھی اس پر ہم بات کریں گے. اور بات کیا ہے؟ ابھی مثال کے طور پر اسی محفل میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی کو جس کو آپ جانتے ہو بڑا شریف آدمی ہے، 4-5 آدمی 10 آدمی خوب مارنے لگے، وہ خاموش. مارنے والے صرف 5 آدمی ہو، بقیہ 50 آدمی تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ جو 50 تماشا دیکھ رہے ہیں اور یہ بندہ جو خاموش بیٹھا ہوا ہے، 50 کے 50 اس کے فیور میں ہے، وہ اندر سے ٹوٹ رہے ہیں. وہ 5 آدمی کے فیور میں نہیں جائیں گے کہ اچھا کیا مارے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ صبر کا دامن تھامے رہتا ہے تو جو خاموش، کیونکہ سارے لوگ تو مارنے والے نہیں تھے، نہ سارے لوگ ستانے والے تھے. مکے کے اطراف میں جو لوگ آباد تھے وہ روز کہانی سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی، کہ ایسا ستایا جا رہا ہے لیکن اللہ کے رسول خاموش ہیں، پلٹ کر جواب نہیں دیتے ہیں. ان کے جو لوگ ہیں ان کو پھانسی دے دی گئی ہے، بعض کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے، ان کو جو ہے پتھر پہ لٹایا جا رہا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولتے. یہ ساری جو باتیں عوام میں پھیل رہی تھی، اندر اندر سے لوگ ٹوٹ رہے تھے. کیونکہ قریش کی دادا گیری تھی. جیسے ایک بدماش آدمی اگر چوراہے پہ کسی کو مارنے لگے، آپ یہ چاہتے ہوئے بھی کہ اس کی مدد کریں، لیکن کون پنگا لینا؟ بدماش ہے وہ. حالانکہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم اس کا سپورٹ کریں، لیکن اس کی دادا گیری کی بنیاد پر آپ حق کا سپورٹ کر نہیں پا رہے ہیں، جبکہ آپ حق پرست ہیں. لیکن اس کی دادا گیری نے مجبور کر رکھا ہے کہ آپ اس کا سپورٹ. یہ روز ہوتا ہے ہمارے سامنے. بامبے شہروں میں تو ایسے سامنے وہ مارتا رہتا ہے، سب لوگ پبلک کھڑی کچھ نہیں بولتی، کیونکہ وہ اس کو کیا کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمیں کو اٹھا کر کے فائرنگ کر کے چلا جائے گا، لہذا وہ بول ہی نہیں رہا ہے. تو دادا گیری قریش کی تھی، لہذا یہ سارے قبائل اس دادا گیری، یہ کیا کہتے تھے؟ دادا گیری ان کی کیا تھی؟ اگر کوئی قبیلہ ان کے خلاف جاتا تھا تو بولتا دیکھو تمہارا جو بت لا کر کے تم نے رکھا ہے بیٹا نا، اس کو اڑا کر پھینک دیں گے باہر. ہر قبیلے والے کا ایک ایک بت یہاں رکھا ہوا تھا، جناب یہ ہمارا سمبل ہے. وہ آ کر اس کی پوجا کرتے تھے. ان کو یہ شرف دیا جاتا تھا کہ میں نے تمہارے بت کو خانے کعبہ میں کیا کر دیا ہے؟ رکھ دیا. یہ خود ہماری شرافت ہے، ورنہ ہم اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے. تو جو قبیلہ شرارت کرتا اس کا بت کیا ہے؟ باہر. لہذا وہ کوئی بھی قریش سے مذہبی لحاظ سے پنگا لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پٹھانوں میں بات مشہور ہے کہ امام صاحب، وہ امام کی بڑی قدر کرتے ہیں. ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، کبھی کبھی نماز پڑھا دیتا تھا. تو اس کی دکان تھی کمبل کی، بلینکٹ بیچتا تھا. میں خریدنے گیا، ہمارے ساتھ ایک صاحب اور تھے. اچھا پٹھان کتنا منافع بتا رہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. 2 آدمی دنیا میں ایسی بارگننگ کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ریٹ ہوگا، کیا لگانا. ایک ایرانی ایک پٹھان. تو وہ ہمارا جو ساتھی تھا انہوں نے کہا یار صحیح بتاؤ یہ امامت کرتے ہیں. کہا اچھا صحیح بتا دو. کہا اگر دیکھو غلط بتایا نا تو تمہاری نیت ہی نہیں کریں گے. یہ
ان کے یہاں مشہور یہ ہے کہ امام صاحب اگر ہماری نیت نہیں کرے تو ہماری نماز نہیں ہوتی. بولے تم ان کے پیچھے نماز پڑھ دینا, یہ تمہاری نیت ہی نہیں کریں گے. کہا اچھا بھائی جتنا دل چاہے لے جاؤ, مولانا امام صاحب ہیں جتنا دل چاہے لے. یہ دادا گیری تھی. اس طرح کی دادا گیری قریش کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 13 سال خاموشی سے ان کو سنا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندر اندر لوگ ٹوٹ گئے. یہی وجہ ہے, آپ کبھی لاجک اس پر سوچیں, آپ کو غور کرنا چاہیے. 13 سال میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد 100 کے اندر اندر ہے. 10 سال میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد 1,40,000 سے اوپر چلی گئی ہے. آخر وہی نبی ہے, آخر وہی ذات گرامی ہے, لیکن 10 سال میں اتنا نمبر بڑھ گیا اور 13 سال میں جو ہے وہ 100 نمبر رہا. اس کی وجہ کیا تھی؟ سب ٹوٹ چکے تھے اندر سے. اور جب دیکھا کہ قریش کے اوپر جب جنگ بدر ہو گئی, اور قریش پر ان کو یہ تھا نا کہ قریش یہ تو سب بیت اللہ کے اصل مجاور لوگ ہیں نا, ان کا تو ہر حال میں اللہ سپورٹ کرے گا, ان سے جو پنگا لے گا وہ مارا جائے گا. جب قریش ہار گئے تب ان کو اندر اندر ہوا کہ صاحب کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے, یہ بندہ سچ ہے. جب قریش کو شکست ملی نا, تب جا کر کے معاملہ بنا. تو وہ سارے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یدخلون فی دین اللہ افواجا. اب اللہ کے رسول کے پاس اتنی مہلت نہیں رہتی تھی کہ ایک ایک آدمی سے بیعت لیں. ایک زمانہ تھا کہ دن میں ایک آدمی ٹکرا گیا تو شکریہ. پھر مدینے میں اتنا ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا ہے. اتنے لوگ آ رہے ہیں, 50 100 500 لوگ آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے رومال پکڑا دو, سب سے بیعت کر لیتے ہیں. ورنہ ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو سمجھا کر کے بیعت دی جا رہی تھی. تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفو ایدیکم کی پالیسی رب کے حکم سے اختیار فرمائی, اس کے نتائج برآمد ہوئے. تھوڑے دن نہیں برآمد ہوئے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عام انسان 13 سال تک برداشت نہیں کر سکتا, گڑبڑ کر جائے گا. لیکن اللہ کے رسول ہے, یقینی بات ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے عام آدمی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہم حقیقت میں الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. جو آپ کے اندر صفت موجود ہے, وہ صفت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں. کتنے حضرت عمر, ابو بکر تو خیر نہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو کئی مرتبہ ایسا ہوا. اللہ رسول کیا ہم لوگ حق نہیں کہا ہے, کوئی ان سے ڈرتے ہیں, تو ایک مرتبہ لے لیتے ہیں ہاتھ, 2 ہاتھ ہو جاتا ہے. نبی کے دادا لگتے برداشت کفو ایدیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ 10 سال میں 1,40,000 کو کھینچنا تھا. یہ 100 دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ ہی نہیں رہے. لہٰذا یہ 13 سال میں اللہ کے رسول کی بیسک پالیسی یہ تھی کہ کفو ایدیکم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا. جب مدینہ گئے, طاقت آئی, تو آپ نے پہلا جواب دیا, دیکھو ہم بھی آنکھ دکھلا سکتے ہیں, ہوشیار ہو جانا. پھر دوسرا جواب دیا کہ ہم بھی طاقت رکھتے ہیں, بی کیئرفل. اور تیسرا جواب آپ نے دیا کہ ٹھیک ہے آمنے سامنے آ جاؤ. وہ سب بھی رب کے اشارے سے تھا, یہ بھی بتا دیں آپ کو. یہی وجہ ہوتی ہے کہ عام لوگ جب کوئی تحریک اٹھاتے ہیں, کوئی جماعت آرگنائزیشن بناتے ہیں, ہر جماعت میں ایک یو ٹرن آتا ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. ہر جماعت میں ایک یو ٹرن آتا ہے. یو ٹرن کا اگر صحیح وقت آپ نے اختیار کیا تب تو جماعت کامیاب ہو جائے گی, ورنہ جماعت ختم ہو جائے گی. وہ نبی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یو ٹرن. رب بتاتا اب ٹریک چینج کر لو. لہذا نبی کبھی بھی اپنے مشن میں ناکام نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یو ٹرننگ پروردگار عالم کی جانب سے اشارہ کی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کرو, یو ٹرن لے لو. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا دور شروع ہوا تو سب سے پہلی آیت یہ آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اب دیکھیے یہی آپ کی بھی دعوت کا طریقہ کار ہے جو اللہ, کیونکہ یہ تقریر کا مقصد ہی یہی ہے. ہم بار بار روزانہ ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں, شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہی تمہارے لیے نمونہ ہے. ہر چیز کے لیے, صرف کھانا کھانے, مسجد میں آنے اور بیت الخلا جانے میں نہیں, ہر چیز میں اللہ کے رسول ہی ہمارے لیے کیا ہیں, آئیڈیل ہیں, ہمارے لیے نمونہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب یہ آیت آئی تو مکے والوں کو نہیں ڈرایا,
پہلے اپنے گھر والوں کو بلایا. گھر میں بھی ایک قریش تھا, ایک عبد المطلب کے گھر والے. صفیہ ان کی پھوپھی ہیں, ان سے کہا کہ یہ اللہ نے حکم دیا, یہ بتاؤ کہ کیا کریں ہم ہم کو یہ کرنا ہے. اللہ حکم دے دیا کہ جو تم کو بتایا گیا بتاؤ. تو صفیہ جو حضور کی پھوپھی تھی, انہوں نے کہا بھتیجا ایسا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بلا کر کے بات کرو. سارے لوگوں کو بلایا اپنے گھر والوں کو. اس میں ابو لہب بھی آیا, ابو جہل اس میں نہیں تھا, ابو لہب بھی آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بات رکھی. جب بات رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو جب ابھی بات رکھنے ہی والے تھے کہ پہلے یہ لوگ بولنے لگے. کون؟ یہ ابو لہب بولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی دعوت کی. صفیہ فرماتی ہیں کہ تقریباً 35 آدمی اکٹھا ہوئے جو گھر کے لوگ. یہ نہیں تھے کہ مسلمان تھے, یہ آئے کہ اللہ کے رسول کیا بات کرنا چاہتے ہیں. تو جب انہوں نے گفتگو کی تو گفتگو کرنے کے بعد نبی کے دادا نے کچھ بولنا ہی چاہتے تھے کہ ابو لہب نے ایسا کر دیا کہ نبی کے دادا بات نہیں کر سکے, سارا معاملہ ختم ہو گیا. یہ اس طریقے سے ترتیب ہے اس کی. بالوں کے سمجھتے ہیں کہ پہلے دن ہی گفتگو ہوگی, پہلے دن گفتگو نہیں ہوئی. نبی کے دادا کو بڑا افسوس ہوا کہ یار کھانا بھی کھائے اور بات بھی نہیں سنی. تو پتا چلا کھانا کھلا کر کے اپنی بات کرنا سنت ہے. وجہ معلوم کیا ہے اس کی؟ بندہ جب نمک کھاتا نا تو تھوڑا سے اندر کچھ نہ کچھ نمک حلالی آتی ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. پاکستان کے بعض قبائلی علاقوں میں مسجد کے ساتھ ایک حجرہ ہوتا ہے گاؤں میں. وہ حجرہ کوئی بھی مہمان کا ہوتا ہے, کوئی بھی آ جائے مہمان رک جائے وہاں. وہ جو مہمان رکتا ہے تو محلے والوں پر لازم ہوتا ہے کہ اس کو کھانا کھلائے. اگر وہ کھانا نہیں کھایا, دادا میں کھانا نہیں کھاؤں گا, تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے قبیلے کا دشمن بندہ ہے, یہ نمک کھانا نہیں چاہتا ہے. آج بھی لہذا وہ کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے, نہیں صاحب کھانا ہے, نہیں کھانا ہے تو پھر تلوار نکال لو, تو نپٹ لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, لیکن دعوت کا فائدہ نہیں ہوا. اب آپ کو بڑا افسوس ہوا. صفیہ نے کہا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. 2-1 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی, پھر سب لوگ آئے. بہرحال آئے, ابھی بھی سارے ابو طالب کے ہی لوگ آئے, وہی پرانے لوگ جو آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اپنی بات پہلے رکھی. وجہ پھر ایسی کوئی بات ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بڑی واضح انداز میں 3-4 باتیں رکھی. ایک تو سب سے پہلے جو خطبہ پڑھا, وہ خطبے میں بتایا کہ ہم صرف اور صرف ایک رب کو مانتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, پہلا اعلان کیا. دوسرا کہا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کل بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی یہ کہ نبی سب سے پہلے اپنے اوپر کیا کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو سب کو مرنا ہے, سب کو کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے. اور مرنے کے بعد جتنا بھی آپ نے اچھائی اور برائی کی, ایک ایک فائل کھولی جائے گی. کوئی چیز بھی رب کے نگاہ سے نہیں چوکے گی. پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اور اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم ہے. یہ باتیں آپ نے کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو 3 بات کی. ایک توحید کی بات کی, دوسری رسالت کی بات کی, اور تیسری آخرت کی بات کی. جب یہ باتیں کر چکے تو ابو لہب نے کچھ کہنا چاہا. کہا اس نے, صفیہ کھڑی ہوئی, کہا کہ کیونکہ جہاں پہ قبائلی نظام ہوتا ہے ان کو ہر حال میں اپنے قبیلے کے بندے کا سپورٹ کرنا ہے. تو صفیہ نے کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا, ابو لہب سے کہہ رہی ہیں, یہ تمہارا بھتیجا جو باتیں کہتا ہے اس کا سپورٹ کرو. حالانکہ صفیہ خود وقت مسلمان نہیں تھی. انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کا سپورٹ کرو. انہوں نے کہا تم پاگل عورت ہو. اس کو کہہ رہے اپنی بہن کو کہ تم پاگل ہو, تم کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا پنگا ہونے جا رہا ہے. تم لوگوں کو ہوش اس وقت آئے گا جب سارے قبیلے بنو مطلب, بنو ابو طالب کے مخالف ہو جائیں گے, تب تم کو جان بوجھ کر اس بندے کو ان کے ہینڈ اوور کرنا پڑے گا.
ہم اس دن کو دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے پہلے الرٹ ہو جاؤ. یہ صفیہ سے بات کی. ابو طالب کو غصہ آ گیا. ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے. ابو طالب نے کہا بھتیجے جب تک جان میں جان ہے تمہارے ساتھ رہیں گے، اور جو تمہیں کرنا ہے کرو، ہر حال میں ہم تمہارے سپورٹر ہیں. بہرحال بغیر کسی نتیجے کے بات ختم ہو گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں گھر کے دبلا پتلا آدمی ہوں، کیونکہ ابھی تو ینگ تھے، 13-14 سال عمر تھی، 13 سال زیادہ. کہا میرے آنکھ بھی آئی ہوئی ہے، اس وقت ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی. کہا میری آنکھ بھی آئی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کا سپورٹ کروں گا. تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ ان کے سپورٹ کرنے سے معاملہ بن جائے گا. پوری محفل 35 آدمی کی بیٹھی ہے، ایک آدمی سپورٹر نہیں کھڑا ہو رہا ہے، یہ 12 سال کا لڑکا سپورٹ کر کے معاملہ بنا لے جائے گا. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بن پڑا وہ انہوں نے کیا. یہ دوسری میٹنگ تھی. اچھا اب تیسرا مرحلہ، یہ سب مہینہ 1.5 مہینے کے اندر پیش آ گیا، کیونکہ بات تو ہے سب کو پہنچانا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے کے تمام قبیلے تھے ایک ایک کو دعوت دی. دعوت کیسے دی؟ دعوت جا جا کے گھر نہیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ روایتی سسٹم کو اختیار کیا جو ان کے یہاں کسی ایمرجنسی کے ٹائم پر ہوتا تھا. وہ کیا تھا کہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے تھے، نعرہ لگاتے تھے یا صبا یا مسا، یا صبا یا مسا، انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یہ جملہ بولتے تھے اور کپڑا پھاڑ لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یار یہ بات تو سب سے زیادہ اہم ہے جو مجھے بتانی ہے. یہ چھوٹی سی ایمرجنسی کے لیے اس سسٹم کو، لہذا ہم کو بھی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تبلیغ دین کے لیے جس وقت آپ کام کر رہے ہیں اس وقت کا سب سے ہائی فائی سسٹم آپ کو بھی یوز کرنا چاہیے. آپ اس کو اگنور کریں گے آپ پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. اس میں جہاں تک قباحت نہیں ہے، اللہ کے رسول پہاڑ پہ چڑھنے کا مسئلہ سوچا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یا صبا یا مسا کا نعرہ لگانا، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. کپڑا پھاڑنا تہذیب کے خلاف ہے. آپ نے کپڑے نہیں پھاڑے، آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کے زور سے چیخے یا صبا یا مسا. اب یہ جتنے قبیلے والے تھے سارے قبیلے والے اکٹھا ہو گئے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، بنو ہاشم ہے، بنو عبد مناف ہے، سارے قبیلے تقریباً 13-14 قبیلے والے اکٹھا ہو گئے. اس کے بعد آپ نے وہ بات فرمائی جو آپ کو معلوم ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا میں نے آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا اور آپ صادق اور امین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. اس پر ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے کہا تبن لکا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بربادی ہو تمہاری. یہ جملہ کہا. عربوں میں یہ بہت بڑی گالی تھی. ہر علاقے کی گالی الگ الگ ہوتی ہے. آپ اگر یورپین کنٹریز میں گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور گاڑی چلاتے چلاتے کسی کو ہارن مار دیں تو گویا کہ آپ نے مادہ پیدر تول دیا اس کی. اگر آپ نے گاڑی میں ہارن مار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے گالی دے دی، کیونکہ وہ اس کا مطلب وہ غلطی کر رہا ہے گاڑی میں، تبھی آپ نے ہارن مار. یہاں تو ہارن پہ گاڑی چلتی ہے، وہاں ہارن کا مطلب گاڑی چلانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب بہت میجر فالٹ ہو جاتا ہے تب ڈرائیور ہارن بتاتا ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے. ایسے ہی یہ ان کی بہت بڑی گالی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم تھا کہ آپ خاموش رہیے، اللہ کے رسول خاموش رہے، لیکن اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ اللہ خاموش نہیں رہا. نبی تو خاموش رہے اللہ کے حکم پر، لیکن پروردگار عالم کو اپنے نبی کی پر یہ جو گستاخانہ جملہ کیا نا، اس پر جو ہے پروردگار عالم جوش میں آیا اور اس نے آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب. نبی کے ہاتھ نہیں، نبی کے اوپر نہیں ہلاکت ہے، ہلاکت تیرے دونوں ہاتھوں پر ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اور پروردگار عالم کا جواب. یہ تیسری تقریر ہے. 2 تقریریں گھر والوں پر ہیں
لہذا جب آپ دعوت کا کام شروع کریں گے تو سب سے پہلے اپنے گھر پہ دیکھیے معاملہ کیا ہے. ہم باہر بڑی تقریر مولانا صاحب کر رہے ہیں, گھر کا معاملہ کوڑا ہے. عورتیں مووی بھی دیکھ رہی ہیں, عورتیں ٹی وی بھی دیکھ رہی ہیں, عورتیں بے پردہ بھی ہیں, بچہ جو ہے کچھ کر رہا ہے, مولانا صاحب جو ہے وہ تقریر پہ تقریر کے چلے جا رہے ہیں. ایسا نہیں چلے گی گاڑی. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے, جب تک آپ اس سسٹم کو نہیں چلیں گے تب تک اس میں برکت نہیں آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرایا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ڈراؤ. اور جب یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر کے کہا تھا کہ اے فلاں قبیلے والے, اے فلاں قبیلے والے, اے فلاں قبیلے والے, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. پھر آخر میں کہا اپنی بیٹی سے, فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. پھر کہا پھوپھی جان صفیہ آپ بھی اپنے آپ کو آگ سے بچائیے. پھر ایک جملہ یہ بھی کہا کہ دیکھو ان دونوں کو مخاطب کر کے, کن کو, بیٹی کو اور پھوپھی جان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تمہاری گاڑی پار کرا دیں گے. جب تک لا الہ الا اللہ کا عقیدہ پکا نہیں ہوگا ہم گاڑی پار نہیں کرا پائیں گے. یہ آج ہم دعویٰ کر رہے ہیں کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں گاڑی پار ہو جائے گی, یہ فلسفہ اللہ کے رسول کا ہے نہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں چوری کریں, زنا کریں, سب کچھ کریں, کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں ہم اپنی ذات سے شرمندہ نہیں کریں, اور اللہ کے رسول کو ایسے مقام پہ لا کر کے کھڑا نہیں کریں جہاں سے اللہ کے رسول آپ کے لیے کوئی ریکویسٹ کرنا بھی رب سے چاہیں تو نہ کر سکیں. ایسا نہیں کریں. اللہ کے رسول کو اس پوزیشن میں رکھیں کہ آپ کے لیے ہمارے لیے سفارش کر سکیں. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک کرشنا لال کر کے ایک آدمی تھے حیدرآباد کے, قریب کے مسلمان ہو گئے تو ان کا نام محمد غازی رکھا گیا. بڑے اچھے آدمی تھے, تقریر بھی کرنے لگے بعد میں. تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا, معلوم نہیں کبھی آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا ہے. جامع مسجد دلی میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. ایک انگریز آیا, انگریزوں کا زمانہ تھا, اس کا پاکٹ سے پرس گر گیا. وہ فقیر نے اٹھا لیا. اس نے دیکھا تو اس میں بڑے پیسے, ادھر دہاڑی لگ گئی. دن بھر بیٹھ کر مانگنے کے بجائے اکٹھا ہی مل گیا. انگریز چلا گیا, اسے پتا بھی نہیں چلا ہمارا پرس گرا ہے. یہ یہاں سے گئے کہیں جو ہے وہ کوئی بولی صاحب تقریر کر رہے تھے, اور راستے میں جاتے جاتے اب تو جیب میں پیسہ بھی ہے تو ذرا اطمینان بھی, وہاں بھی بیٹھ چلو, جو 2-4 منٹ ادھر بیٹھ لیتے. وہاں بیٹھے, وہاں پر وہ تقریر میں ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ قیامت میں ہر شخص اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. جس کو آپ مانتے ہیں آپ اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انہوں نے سوچا, سن لیا, بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد ان کو یہ ہوا کہ یار یہ پرس تو اس کا ہے. انہوں نے پرس کو ویسے رکھ لیا, خرچہ نہیں کیا. اب سمجھ میں آ گیا کہ کس کو دیں, کہاں دیں. کچھ دن کے بعد وہ اپنی بیوی کو گھمانے لے کر آیا. یہ پھر فقیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہیں. انہوں نے دیکھا ارے وہ تو بندہ آ رہا ہے یار فلاں. انہوں نے پرس اٹھا کر پکڑا دیا, بابو یہ آپ کا پرس ہے. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی, یار یہ فقیر آدمی پرس واپس کر دیا, کتنا ایماندار آدمی ہے. کہا اس کو کھولا نہیں, کہا کھولا تھا. کہا پیسے نہیں نکالے, کہا نہیں نکالے. کہا دیکھے تو, کہا دیکھا پیسہ. کہا نیت نہیں بدلی, کہا بدلی تھی. کہا پھر کیوں واپس کر دیا. کہا ہم نے ایک تقریر سنی, اس میں یہ ہے کہ ہر قیامت میں ہر شخص اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. تم عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ہم اگر تمہارا پرس مار دیتے تو تم ہمارے نبی سے شکایت کرتے کہ تمہارا امتی ہمارا پرس مارا ہے, اور ہماری وجہ سے ہمارے نبی کی شان میں وہاں بٹا لگتا, لہذا میں نے یہ کام نہیں کیا کہ ہماری وجہ سے میرے نبی کی شان میں بٹا نہیں لگنا چاہیے, اس لیے یہ پرس میں نے واپس کر دیا. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں, ایسا کہاں, ایسی حرکت نہیں کریں کہ اللہ کے رسول کی شان کو ہماری وجہ سے وہاں بٹا لگے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو وہی آپ نے اعلان فرمایا کہ اے صفیہ اور فاطمہ تم لوگ زیادہ, کیونکہ یہ سب سے زیادہ قریبی لوگ تھے.
آج تو ہم کتنا دور ہیں، اس کے باوجود یہ ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں وہاں ان کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے وارننگ دی کہ فاطمہ بنت محمد کان کھول کر سن لو کہ قیامت میں ہم تمہارے کام نہیں آئیں گے، ہر آدمی کو اپنا عمل کام آئے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر کی، یہ تیسری تقریر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، اب تو بات جو چھپی اوپی تھی وہ تو سب ختم ہو گئی۔ اب آپ نے کیا کیا کہ ایک دن خانہ کعبہ میں اعلان کر دیا، بیت اللہ میں۔ اچھا، ان کو یہ تھا جیسے آپ ہیں بھائی چوراہے پہ کھڑے ہو کر کا بولا، لیکن مسجد کے ممبر سے نہیں بولنے کا، بھائی یہ اعلان لگائے رہتے نہیں فلاں فلاں نہیں داخل ہونا، فلاں نہیں داخل ہونا۔ اب مسجد بھی سب کی الگ الگ ہے، اللہ بھی الگ، مسجد بھی الگ۔ ایک مسجد میں گئے ہم یہاں سرسی کے آگے، تو وہاں لکھا ہوا ہے اپنے جان مال کی حفاظت خود جانو، اگر کوئی آدمی دیوبندی ہے اور فلاں ہے، تبلیغی ہے، جماعت اسلامی ہے، اپنے جان مال کی حفاظت خود کرو۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ مسجد میں بورڈ لگا ہوا ہے، تو مسجد سے اعلان کرنا، اللہ کے رسول نے اعلان کہاں سے کر دیا؟ کعبہ سے توحید کی بات کر دی، اور جیسے ہی یہ بات کہی اب تو آگ بگولا ہو گئے سارے لوگ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا، چونکہ قبیلے کا معاملہ ہوتا تھا، ہاتھ اٹھاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اپنے قبیلے والا بھلا مار لے، لیکن دوسرا قبیلے والا دوسرے قبیلے پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بہت ڈرتا تھا، کیونکہ پھر قبیلے کا پنگا ہو جائے گا۔ نبی کے دادا نے جب دیکھا کہ معاملہ زیادہ گرم ہو گیا تو آپ خاموشی سے اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے۔ ایک صحابی ہے حارث بن ابی ام حالہ، انہوں نے جب زیادہ شور سنا نا تو یہ اپنے گھر سے نکل کر، ان کا گھر قریب تھا، دیکھا تو اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ تھا، انہوں نے آ کر کے فوراً انٹرفیئر کیا۔ جیسے انٹرفیئر کیا، اب یہ نبی تو نکل رہے تھے، انہوں نے آ کر انٹرفیئر، اب یہ غصے میں ویسے ہی باول ہوتے ہیں، سب لوگ انہیں پہ ٹوٹ پڑے، اور یہ پہلا شہید ہے اسلام کا جو کعبہ میں شہید ہوا۔ یہ بیت اللہ کا ہے، مطاف کے علاقے میں سارے لوگ ٹوٹ پڑے اور یہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، بہرحال کفو ایدیکم، ہاتھوں کو روکے رکھو، پالیسی تھی۔ بہرحال یہ اسلام کی اسلامی تاریخ کا یہ بندہ سب سے پہلا خون ہے جو اللہ کے راستے میں گرا۔ اچھا، یہاں تک میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اب اس کے بعد قریش نے کیا پلاننگ کی اور پھر کیسے جو ہے وہ اسلام کو روکنے کی کوشش کی گئی، ہم انشاءاللہ یہاں سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ضروری اعلان یہ ہے کہ کل تو چھٹی رہتی ہی ہے سنیچر اور اتوار کو، دوشنبہ کو ہم نہیں ہیں، انشاءاللہ منگل کو درس ہوگا، تو اس کو آپ لوگ یاد رکھیں۔